الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس آیت کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہ یقیناً تحقیق تمہارے لیے رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ تھا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، اس شخص کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اس نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا. اس آیت میں یقیناً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں اس میں شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا زندگی کا پہلو نہیں تھا جس میں کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہ ہو. لیکن اسی حوالے سے ایک اپنے آپ کی اور جو سننے والے جنی بھائی بہن ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے جو بہت سے پہلو گوشے ہیں زندگی کے، اور یقیناً تمام پہلو میں اسوہ حسنہ ہے، تو جو بہت سے پہلو ہیں اس میں سے بعض پہلوؤں کو اجاگر کرنا صرف اشارتاً یعنی انتہائی اختصار کے ساتھ کسی ایک پہلو میں تفصیل میں جانا مقصد نہیں ہے آج کے درس کا، بلکہ بعض پہلو جتنا موقع ملا ان کا ذکر کرنا کہ اس میں بھی اسوہ ہیں، اس میں بھی اسوہ ہیں. شاید کہ میں اور آپ ان میں سے بہت سے پہلو جن سے ہم میں سے بہت سے غافل ہوں ان کی توجہ ہو کہ اس میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کی بھرپور کوشش کریں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اس کے کون سے پہلو ہیں، یعنی اس کے جو پہلو ان میں سے بعض کا تذکرہ اور اس کی چند ایک منتخب مثالیں ہر پہلو کی. جو آدمی سیرت طیبہ پر غور کرتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی ہر لحاظ سے کامل تھی. ایک انسان میں جو صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، صفات کمال ہو سکتی ہیں، وہ تمام صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ ترین درجے میں موجود تھی. تو کسی بھی انسان میں بحیثیت انسان صلاحیت ہو سکتی ہے، بہترین اخلاق ہو یا قائدانہ صلاحیتیں ہوں یا دوسروں کے ساتھ معاملات اس کی صلاحیت ہو، بات چیت کرنے کی صلاحیت ہو، ہنر کہہ لیں اس کو آپ. جو ایک انسانی صلاحیتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں با کمال طریقے سے وہ ایک انسانی کمال کو وہ ان صلاحیتوں میں پہنچے ہوئے تھے. زندگی کے ہر پہلو میں ہم جس قدر ان کی سیرت کے قریب ہوں گے اسی قدر اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے، ہماری زندگی زیادہ کامیاب ہوگی. تو وہ کون سے پہلو ہیں ان میں بطور مثال مثلاً اچھے اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے. اللہ تعالیٰ نے جس کی خود گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اور یقیناً بہت عظیم اخلاق پر ہیں. کتنی تاکید کے ساتھ یہاں فرمایا گیا. اور پھر خلق عظیم کہ آپ بہت عظیم اخلاق پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے گواہی دے رہے ہیں. تو اگر کسی نے اچھا اخلاق کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں. جو قرآن کے مطابق وہ کسی چیز کو پسند کرتے، قرآن کے مطابق کسی چیز سے کراہیت کرتے، ناپسند کرتے تھے، اور کسی چیز پر جو ناراض ہوتے تھے اسی رضامندی ناراضگی قرآن کے مطابق ان کی ہوا کرتی تھی. نہ وہ بدگوئی کرنے والے تھے، نہ فضول یعنی طریقے سے بات کرنے والے، فحش گوئی اس سے بہت دور تھے. بازاروں میں شور و غل کرنا، شور شرابہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ آپ معاف فرماتے، درگزر فرماتے تھے. حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ نہیں جانا، مجھے یہ علم نہیں ہے، مجھے نہیں یاد یعنی کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو آپ نے کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا.
اور کہیں میں نے کام ترک کر دیا ہو تو آپ نے کہا ہو کہ تم نے ایسا کر لینا تھا، ایسا کام تم نے ایسا ہی کر لیا ہوتا۔ اور حضرت انس ایک اور روایت میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے بہترین اخلاق والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی کسی ضرورت کے لیے مجھے بھیجا تو میں نے کہا واللہ میں نہیں جاؤں گا، اور میرے جی میں یہ تھا کہ میں وہ کام کروں گا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا۔ میں نکلا، بچوں کے پاس سے گزرا اور وہ بازار میں کھیل رہے تھے، تو اچانک رسول اللہ علیہ وسلم نے میری گتھی سے میرے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، اور میں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ نے کہا اے انس یا انیس، آپ نے کہا یا انیس، یہ پیار سے، کم سن تھے حضرت انس، تو آپ نے پیار سے ان کو انس، حضرت انس کو بعض دفعہ انیس کہا کرتے تھے، تصغیر انس۔ اے انیس، کیا تمہیں جہاں میں نے حکم دیا تھا تم وہاں گئے؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا نعم انا اذهب یا رسول اللہ، کہ جی میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے میں، بردباری میں، معاف کرنے میں اسوہ حسنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ بس اللہ کی رحمت ہی سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ سخت ہوتے، تندخو ہوتے، سخت دل کے ہوتے تو یہ آپ کے جو صحابہ تھے آپ سے چھٹ جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ نے ایک نجرانی چادر جو موٹے حاشیے والی وہ پہن رکھی تھی، تو ایک اعرابی بدو آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر کو شدت کے ساتھ زور سے پیچھے سے کھینچا، حتیٰ کہ میں نے آپ کے مبارک گردن پہ دیکھا تو اس کے کھینچنے کے جو نشان تھے وہ آپ کے مبارک گردن پہ پڑ چکا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ مر لی یہ من مال اللہ الذی عندک، جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے حکم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کیا، آپ ہنسنا آپ مسکرا دیے، اور پھر آپ نے ثم امر له بعطاء، پھر آپ نے اس کے لیے اس کو دینے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر! آپ خود غور کریں، ہم اس طرح کے ایک کسی اسٹیج پہ ہوں، اس طرح کی حالت سے گزریں، ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ہمارے ماں باپ قربان جائیں رسول اللہ علیہ وسلم پر، کیا بلند اخلاق تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا داری میں، شرم، عفت، اس میں بھی ہمارے لیے نمونہ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کنواری لڑکی اپنے اندرون گھر میں، اس سے بھی زیادہ وہ باحیا تھے۔ فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، کہ جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے جو آپ کو ناپسند ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے اس کو پہچان لیتے۔ حیا اس میں معنی ہوتی کہ وہ ہر ناپسند چیز کا اظہار کریں، یہ اچھی نہیں لگے، لیکن آپ کے چہرے کے تاثرات سے ہم پہچانتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر رہی ہیں۔ آپ شفقت میں، رحمت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی تو آپ نے ایک آیت پڑھی حتیٰ کہ اسی سے رکوع کیا، اسی سے سجدہ کیا، اور حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قول اللہ تعالیٰ نے کل فرمایا، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں گے تو یقیناً آپ العزیز الحکیم ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس آیت کو پڑھتے رہے، اس آیت کو پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اسی سے آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا انی سألت ربی عز وجل الشفاعة لأمتی، کہ میں نے اپنے رب عز وجل سے اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کی، وہی نائلۃ ان شاء اللہ لمن لا یشرک باللہ عز وجل شیئا، اور وہ شفاعت اس شخص کو حاصل ہونے والی ہے جو کہ اس شخص کو حاصل ہونے والی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہ حدیث مسند احمد میں شیخ شعیب الناوت نے اس کو حسن قرار دیا۔ حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قوم کے اور کچھ لوگوں میں میں بھی ان کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں حاضری دی. ہم آپ کے پاس 20 راتیں ٹھہرے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ رحیم تھے، رفیق تھے. آپ نے جب ہمارا شوق دیکھا اپنے گھر والوں کی طرف جانے کا، تو آپ نے ہمیں کہا ارجعوا فکونوا فیہم، تم پلٹ جاؤ، اپنے گھر والوں میں رہو. وعلموہم، تم ان کو تعلیم دو، اور نماز پڑھو. جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے، اور تم میں سے جو بڑی عمر کا ہے وہ جماعت کروائے. آپ کی رحمت دیکھیں، جو علم سیکھنے کے لیے آئے تھے، جو آپ نے محسوس کیا کہ گھر والوں کی طرف جانے کا، واپس گھر جانے کا ان کو شوق ہو رہا ہے، آپ نے ان کو صاف صاف اس بات کی اجازت دی، بلکہ حکم دی ارجعوا. اسی طرح جو ایفائے عہد یا وفاداری، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان میں سے کسی پر مجھے اس طرح میں نے غیرت نہیں کی جس طرح سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر مجھے غیرت آئی. اور حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا کہ آپ بکری ذبح کرتے اور اس کے حصے کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیتے. تو بعض دفعہ میں نے ان کو یہ کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسا کہ دنیا میں کوئی عورت اور تھی ہی نہیں خدیجہ کے علاوہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا کانت وکانت وکان لی منہا ولد، کہ وہ ایسی تھیں اور میری ان سے اولاد تھی. یہ حدیث بخاری و مسلم میں. تو آپ کا جو وفاداری اپنی ان محترمہ زوجہ مطہرہ کے ساتھ، اس کو ملاحظہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں، یقیناً اس میں بھی وہ اسوہ حسنہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے بازو جھکا لیں ان مومنین کے لیے جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. یعنی اپنے بازو کو جھکا لیں، یعنی تواضع اختیار کریں، فقراء کے لیے بھی، دوسرے مومنین کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے، ان کو سلام کرتے. ایک لڑکی آپ کو پکڑ کے آپ جہاں اس کی ضرورت ہوتی آپ کو لے جاتی، آپ اس کے ساتھ اس کی ضرورت کے تحت یعنی چل دیتے. آپ اپنی جوتا خود سے ٹھیک کر لیتے، اپنے کپڑے پیبند لگانا ہے خود لگا لیتے. آج کل ہم میں سے بہت کا جو حال ہے وہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں. اپنی بکری کا دودھ آپ خود سے دھو لیا کرتے تھے، نکالتے تھے. مساکین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. بیوہ کے ساتھ، بیواؤں، یتیم کے ساتھ آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل دیتے تھے. آپ کو کوئی دعوت دیتا، اس کی دعوت قبول کرتے، چاہے بالکل معمولی چیز ہی کیوں نہ اس نے پیش کرنی ہو. مریض کی عیادت کرتے، جنازے میں جاتے، گدھے پہ سواری کرتے، آپ کی شان کے خلاف نہیں تھے. اور اسی طرح کوئی غلام بھی آپ کو دعوت دیتا تو اس کی دعوت بھی قبول فرما لیا کرتے تھے. جیسے کہ یہ چیزیں جو ہیں مدارج السالکین میں امام ابن قیم نے ذکر کی. آپ کی بہادری دیکھیں، شجاعت، تو اس میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک مثال تھے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یوم بدر، غزوہ بدر کے دن جو جنگ تھی اس کی شدت ہو گئی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو بچا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم بچ رہے تھے. اور وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ مَا كَانَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مضبوط تھے. اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین سے آپ کی نسبت کوئی اور زیادہ قریب نہ تھا. صحیح مسلم میں حضرت براء بن عازب کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب جنگ میں شدت آ جاتی نتقی بہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے ہم بچا کرتے تھے. آپ کے مثلاً پیچھے آ کے آپ کے سہارے ہم ایک انسان ہونے کے ناطے، یعنی ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت سب سے زیادہ تھی. تو بعض صحابہ جو ہیں وہ آپ کے ذریعے سے بچا کرتے تھے دشمن سے. وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، کہ ہم میں سے شجاع، بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری اختیار کر لے. آگے نکلنا تو سوچنا ہی محال ہے. جو آپ کے ساتھ ہو جائے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ
بہادر شخص ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب بہترین تھے، سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ آگے بہادری کا ایک قصہ بتاتے ہیں کہ ایک دن اہل مدینہ، ایک رات میں اہل مدینہ ڈر گئے، تو کسی طرف سے کوئی آواز آئی، پھر کئی لوگ اس آواز کی سمت میں وہ لپکے کہ دیکھیں کس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس آتے ہوئے ملے۔ یہ لوگ جب جانے لگے جہاں سے آواز آ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس آواز کی طرف جا چکے تھے، اور آپ نے تلوار لٹکائی ہوئی تھی، وہ علی فرس ابی طلحہ عری، حضرت ابو طلحہ کا ایک جو ننگی پیٹھ والا گھوڑا، اس پر آپ سوار تھے۔ اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کو دیکھا لوگوں کو، تو کہا لن تراعوا لن تراعوا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے دیکھ کے آگے تھے، اور آگے وہ کہتے ہیں وجدناہ بحرا، وہ جو گھوڑا تھا اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو تو ہم نے سمندر پایا ہے، یا انہ لبحر، ایک روایت میں ہے کہ یہ تو سمندر ہے، یعنی یہ تو اس قدر تیز گھوڑا تھا کہ جیسا کہ سمندر تشبیہ تھی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں وکان فرسا یبطأ، کہ وہ ایسا گھوڑا تھا جو کہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو سست ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، ابو طلحہ کا وہ گھوڑا جو کہ سستی میں یعنی ذکر کیا جاتا تھا کہ سست گھوڑا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ سوار ہوئے وہ اتنا تیز تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وجدناہ بحرا، یہ تو ایک ہم نے اس کو سمندر پایا ہے۔ فداہ ابی و امی، اسی طرح سخاوت میں، کرم نوازی میں، دوسروں کو دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ آپ سخی رمضان میں ہوا کرتے تھے، جبکہ جبریل علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی، اور حضرت جبریل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کیا کرتے، آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یقیناً صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں دینی، آپ کے پاس جو کوئی چیز ہے کچھ سوال کیا گیا آپ دے دیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا سوائے کہ آپ نے عطا کر دی۔ اور حضرت انس آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں تھیں وہ اس کو عطا فرمائیں، تو اپنی قوم کی طرف پلٹا اور کہا یا قوم اسلموا، کہ اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے دیتے ہیں اس شخص کی طرح جس کو فقر کا، جس کو فاقے کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دینے سے اتنا متاثر ہوا، جا کے اپنی قوم کو اس بنیاد پہ اسلام لانے کی دعوت دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا خوف، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے۔ حضرت مطرف اپنے باپ سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حالت میں کہ آپ کے سینے میں اس طرح کی سینے سے آواز آ رہی تھی جیسا کہ ایک چکی پیسنے کی آواز ہوتی ہے، رونے کی آواز اس طرح سے آپ کے سینے مبارک سے آپ کی آ رہی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ قد شبتا، یا رسول اللہ آپ کے تو بال سفید ہو گئے، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے، بال میرے سفید ہو گئے ان صورتوں نے، سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور اذ الشمس کورت۔ تو ان صورتوں کو پڑھ کے ان کے معنی پر غور کر کے اللہ کی خشیت، خوف، اس کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے جو بال تمہیں سفید نظر آ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ ہے۔ دنیا میں بے رغبتی، زہد اور دنیا کے پیچھے پڑ جانا، اس سے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے، اس سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ اس کی بھی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر امیر المؤمنین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ایک چٹائی یا جو ایسی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کے اوپر کپڑا نہیں ڈلا ہوا تھا، اور آپ کے مبارک سر کے نیچے ایک تکیہ تھا چمڑے کا، اور ایک جو پانی کی مشکیزہ
وہ چمڑے کی وہ ایک لٹک رہی تھی. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس چٹائی کا جو اثر ہے، اس کے نشانات ہیں آپ کے پہلو پر وہ نمایاں ہیں. تو میں رونے لگا. آپ نے کہا ما یبکیک، کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، کسرا اور کیسر وہ دیکھیں اور وہ کس آرام شان و شوکت میں ہیں، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ترغیب دیا کرتے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، زہد کو اپنا شعار بنائیں، اور خود اس میں سب سے آگے تھے. آپ نے جب حج فرمایا تھا تو جو سواری کے لیے استعمال کیا گیا، جو جانور پر یعنی سامان لادا ہوا سواری ہونے کے لیے، وہ ایک پرانا یعنی ایک بسیدہ قسم کی چیز تھی. اور آپ نے اور جو کپڑا پہن رکھا تھا قطیفۃ لا تکاد تساوی 4 دراہم، اس کی قیمت مشکل سے 4 درہم تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زہد آخر میں جب حجۃ الوداع فرما رہے ہیں، اس وقت بھی آپ اس طریقے سے آپ نے حج فرمایا کہ سواری ہے، لباس ہے، اس میں زہد کامل درجے میں نظر آتا تھا. اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کے ساتھ ثابت قدمی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مثال تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت براء کو کہا، ایک شخص نے حضرت براء کو کہا کہ یا ابو عمارہ، کہ آپ لوگ غزوہ حنین میں آپ نے پیٹھ پھیر دی، پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے. تو وہ کہنے لگے لا واللہ ما ولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں، اللہ کی قسم نبی علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، لیکن وہ لوگ واللہ سرعان الناس، وہ لوگ جو کہ شروع کے تھے، انہوں نے پیٹھ پھیری. تو جو حوازن قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے ان پہ تیر برسا دیے تھے. نبی علیہ وسلم اپنے خچر پہ ثابت قدم تھے، اس پہ سوار تھے، اور ابو سفیان ابن حارث ان کے ساتھ تھے، ان کے جانور کی لگام کو تھامے ہوئے تھے. اور نبی علیہ وسلم فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اتنے سخت حالت میں بھی وہاں پہ نبی علیہ وسلم اور ان کے بعض صحابہ وہ ثابت قدم رہے، اور کچھ لوگ تھے جن کے قدم ڈگمگا گئے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. اور آپ یہ شعار یہ کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب فداہ ابی و امی. لوگوں کی جو اذیت تھی، لوگوں کی تک پہنچنے والی تکلیف، اس پر صبر کرنا، اور جو ان کی طرف سے برائی پہنچے اس پر ان کو درگزر معاف کر دینا، اس میں اب اسوہ حسنت ہے. جیسا کہ تورات میں آپ کا یہ وصف آیا ہے، جو کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سخت نہیں تھے، تنخو نہیں تھے، اور بازار میں شور و غل کرنے والے نہیں تھے، اور برائی کو برائی سے جواب دینے والے نہیں تھے، لیکن معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے تھے. کثرت استغفار، توبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر یہ کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 سے بھی زیادہ دفعہ. عبادت میں آپ کا اسوہ حسنہ دیکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے حتیٰ تتفطر قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے جو قدم، دونوں قدم مبارک پھٹ جاتے تھے. قدم پھٹ جانا معمولی بات نہیں. آج تک اپنے پر غور کریں، کبھی زندگی میں ایک دفعہ ایسے قیام کیا ہو کہ ہم کہیں کہ قدم پھٹ کیا جائے، اس کے قریب بھی ہو ہمارا پاؤں جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتی ہیں کان یقوم اللیل، یعنی آپ قیام کیا کرتے تھے. یہ جو صیغہ ہے یہ استمرار، مداومت پہ دلالت کرتا ہے. ایک آدھ دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ ہوتا ہے. آپ قیام فرماتے حتیٰ کہ آپ کا قدم پھٹ جاتا، آپ کے دونوں قدم پھٹ جاتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ
حضرت عائشہ نے ان کو کہا یا رسول اللہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے؟ تو آپ فرمانے لگے افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ تو کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ ہمیں وہ بات بتائیں جو کہ بہت ہی عجیب چیز آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہو۔ اما عائشہ سے وہ یہ سوال کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے تو بہت عجیب چیز دیکھی، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں، عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ خاموش رہیں اور پھر کہا کہ ایک رات کا ذکر ہے، ایک رات میں انہوں نے کہا یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ ربی، کہ مجھے اس رات چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں، مجھے اس رات اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے آپ کی قربت اچھی لگتی ہے، میں پسند کرتی ہوں، اور جس چیز سے آپ کو خوشی ہوتی ہے اس چیز کو بھی میں پسند کرتی ہوں۔ فقام فتطہر، عائشہ کہتی ہیں وہ آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ فلم یزل یبکی حتی بل حجرہ، پھر آپ روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی گود تر ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں ثم بکا، پھر آپ روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر کہتی ہیں پھر آپ روئے اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال آئے اور آپ کو نماز کے لیے بلانے کے لیے فلما رآہ یبکی، حضرت بلال نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ لقد نزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم یتدبر معانیها، آج رات مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے جس نے اس کو پڑھا، اس کے معانی پر غور نہ کیا۔ تو پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 190 اس کا ذکر کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ جو آیت کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پہ غور کریں اور ہم کو اس کا عشیر تو کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ رمضان مبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اور زیادہ آگے ہوتے تھے، مختلف عبادتوں کو کثرت سے بجا لاتے تھے، صدقہ زیادہ کرتے، احسان کرتے، تلاوت قرآن زیادہ کرتے تھے، نماز، ذکر، اعتکاف، تمام عبادات مختلف قسم کی وہ اس کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ نفلی عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے حتیٰ کہ دیکھنے والا کہتا کہ اب تو آپ روزے رکھتے ہی رہیں گے، روزے رکھنے چھوڑیں گے نہیں، اور پھر آپ چھوڑ دیتے حتیٰ کہ کہا جاتا کہ اب آپ روزے رکھیں گے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے، اور نفلی روزے سب سے زیادہ شعبان کے مہینے کے رکھے، اور آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی خاص جستجو فرمایا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت تھی وہ ترتیل ہوا کرتی تھی، تیز پڑھنا، پھر سارا مقصد یہ کہ سورت کے آخر میں پہنچ جائیں، یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ اس طرح کی قرات، ایسی تلاوت جس میں ایک ایک حرف قرآن کا وہ واضح پڑھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پہ ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے، اور جہاں پہ مد والے حروف آتے تو اس میں آپ مد کیا کرتے تھے، کھینچا کرتے تھے، الرحمن الرحیم، الرحمانی اس پہ میم پہ کھینچ کے، الرحیم کھینچ کے پڑھتے، تو جہاں بھی مد کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مد کیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری میں الرحمن الرحیم اس مثال کا ذکر کیا گیا۔ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ شیطان سے پناہ مانگتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، یا یہ بھی پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حزب، ایک وظیفہ تھا، ایک معین مقدار تھی جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس کو چھوڑا نہیں کرتے، بہت شدت کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔
آپ تلاوت قرآن کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، وضو کے ساتھ، بے وضو، ہر حالت میں کیا کرتے تھے۔ صرف ایک حالت جنابت تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹ بنتی تھی کہ اس میں آپ نے تلاوت قرآن نہیں کرنی۔ قرآن کی تلاوت کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر، اس میں بھی آپ یقیناً اسوہ حسنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کامل ترین مخلوق، اللہ کا ذکر کرنے میں بھی آپ یعنی کامل ترین تھے۔ کھڑے بیٹھے، وضو بے وضو، ہر حالت میں، جا رہے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، اور یعنی ہر حالت میں، حتیٰ کہ آپ سواری پر ہیں، نہیں ہیں، سفر میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اللہ کا ذکر کا اہتمام، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدا کرنے کا حکم دیا نماز میں، روزے میں، اسی طرح نکاح کے معاملے میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 3 جو لوگ ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں آئے اور آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے لگے۔ جب ان کو بتایا گیا تو گویا کأنہم تقالوہا، انہوں نے ان کی عبادت کو تھوڑا جانا، اور وہ کہنے لگے آپس میں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلے پچھلے سب گناہ آپ کے معاف ہو چکے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، سویا نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں سارا زمانہ روزہ رکھوں گا، روزہ کسی دن کا بھی چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم نے یہ کہا ہے، اس طرح سے تم نے کہا ہے، خوب جان لو کہ میں یقیناً اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ خشیت والا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نماز پڑھتا بھی ہوں رات کو اور لیٹتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی اپنے جو نیک عمل کا اظہار کسی مصلحت کے تحت کرے تو یہ درست ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا اظہار کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کی اقتداء کریں، میں یہ کرتا ہوں، یہ اچھا کام اس طرح سے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی اقتداء کریں۔ حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حکم دیا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، عبادات کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں حج میں صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حکم دیا تم مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو، کیونکہ شاید میں اس حج کے بعد کوئی اور حج نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقتداء ہے، آپ کو کامل نمونہ ماننا، یہ صرف معنوی صفات میں نہیں ہے، بلکہ جو اس سے آگے بڑھ کے جو یعنی آپ کی عملی زندگی ہے، اس میں بھی آپ کی اقتداء ہمارے سے مطلوب ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی جو طریقہ ہے وہ کامل طریقہ ہے۔ مسلمان کو اسوہ حسنہ ان تمام پہلوؤں میں بھی بنانا ہے، کھانے پینے میں، یعنی ایک تو عبادات اور وہ معنوی چیزیں ساری، دوسرے مثلا کھانا پینا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمارے سامنے کیسے روز روشن کی طرح ہے۔ جو چیز ہوتی ہے اس کو رد نہ کرتے، جو چیز نہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے تکلف نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی طرف کوئی چیز جب طیب حلال طیب چیز پیش کی جاتی تو آپ اس کو تناول فرماتے تھے، کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، دل چاہا کھا لیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ اور ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند نکلتا، یعنی 2 مہینے اور آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ جب آپ کے پاس کھانا قریب کیا جاتا تو آپ کہتے بسم اللہ، کھانے سے فارغ ہوتے اللہ کی تعریف کرتے الحمدللہ، اور اس کے مختلف سیغے ہمیں ملتے ہیں۔ مثلا آپ یہ بھی فرماتے ہیں کھانے کے بعد اللہم اطعمت وسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واحییت فلک الحمد علی ما اعطیت۔ اس طرح مختلف سیغے حمد کے کھانے کے بعد ثابت ہیں۔ جب آپ کسی کے ہاں کھانا کھاتے تو آپ جب تک اس کے لیے دعا نہ کر لیں وہاں سے نکلا نہیں کرتے تھے، جو میسر ہوتا آپ کھا لیتے تھے، اور اگر کھانے کو کچھ بھی میسر نہ ہو صبر فرماتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور کسی چھوٹے کے ساتھ یا بڑے کے ساتھ، کسی آزاد کے غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، چھوٹا بڑا آزاد غلام کوئی بھی ہے،
اعرابی ہے، مہاجر ہے، انصاری ہے، جو بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سونے جاگنے کے معاملے میں دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی، آپ جتنی ضرورت ہے آپ آرام فرماتے تھے اور دائیں طرف کروٹ لے کے سوتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، اس حالت میں لیٹتے کہ آپ کا پیٹ کھانے پینے سے بھرا ہوا نہ ہو، اور جب آپ سونے کا ارادہ کرتے تو اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے اور کہتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ صبح مرغ کی بانگ آتی تو آپ وسلم بیدار ہوتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تکبیر کہتے، تحلیل کہتے، اللہ سے دعا کرتے، مسواک فرماتے تھے، پھر آپ اپنے وضو کی طرف جاتے، وضو یعنی وضو کے پانی کی طرف جاتے، پھر نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، مناجات کرتے رب العالمین سے، اللہ کا کلام پڑھتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی سے سوال کرنا، پناہ طلب کرنا، اس میں آپ رات ایک حصہ گزارتے تھے۔ کبھی بستر پہ سوتے، کبھی زمین پہ سو جاتے، کبھی بستر پہ کوئی چٹائی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، جو زمین پر جو چٹائی وغیرہ بچھی اس پر آپ سو گئے ہیں، جس طرح بعض اوقات بغیر کسی چیز کے سیدھا زمین پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں تھا کہ اس طرح ہی ہے نہیں تو نہیں سویا جا سکتا، جیسا بھی اس طرح مختلف طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا سونا جو ہمیں ملتا ہے۔ بات چیت کرنے میں، خاموش رہنے میں، ہنسنے میں، رونے میں، اس میں بھی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنت ہے۔ جب بات کرتے واضح بات کرتے، حتیٰ کہ اگر گننے والا گننا چاہے تو آپ کے الفاظ کو، آپ کی باتوں کو گن لے، واضح الفاظ، واضح بات کرتے۔ اس طرح سے تیز تیز بات نہیں کرتے تھے کہ وہ مشکل لگے، نہ ہی ایسی بات کہ جہاں پر بات رکنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پر خواہ خواہ رک رہے ہیں، یعنی سننے والے کو بوجھ محسوس ہونے لگے کہ اتنا رکا جا رہے ہیں، اس طرح بات نہیں کرتے تھے، بلکہ انتہائی اعتدال کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات 3 دفعہ دہراتے تھے بات کو، تاکہ خوب ایسی بات جس پر توجہ دینی مقصود ہوتی، خوب سننے والے کو وہ سمجھ آ جائے۔ 3 دفعہ سلام کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ طویل آپ کی خاموشی طویل تھی، بہت دیر خاموش رہا کرتے، بغیر ضرورت کے آپ نہیں بولا کرتے تھے، اور جب بات کرتے تو جامع بات، یعنی تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات جو کی جاتی ہے، جامع بات آپ کیا کرتے تھے، نہ ہی واضح بات ہوتی، نہ ہی فضول بات کرنی ہے، اور نہ ہی بات کرنے کی جگہ پر آپ نے خاموش رہنا، تو ضرورت سے زیادہ بھی بات نہیں کرنی اور ضرورت سے کم بھی بات نہیں کرنی، اعتدال کے ساتھ۔ جس چیز میں آپ کا کوئی سروکار نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مطلب نہ ہوتا، اس میں آپ بات نہیں کرتے تھے۔ لا یعنی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ وہیں گفتگو کرتے جہاں پہ کہ آپ کو ثواب کی امید ہوتی، اور جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو آپ کو جیسے پہلے بھی گزرا، آپ کے چہرے مبارک سے اس کی واضح ہوتی بات۔ عام طور پہ آپ کا جو ہنسنا تھا وہ تبسم تھا، مسکراہٹ کی شکل میں آپ ہنسا کرتے تھے، بلکہ آپ کا ہنسنا صرف مسکراہٹ ہی ہوا کرتی تھی، اور جو آخری حد ہوتی تھی ہنسنے کی وہ یہ تھی کہ حتیٰ بدت نواجد ہو، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک نظر آتے، تو یہ یعنی جب آپ کسی چیز پہ زیادہ خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو بس یہ اس کی حد تھی، لیکن اونچے کہکے لگا کے ہنسنا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، جس سے لوگ ہنستے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، یعنی ایسی چیز جو کہ باعث تعجب ہے، حیرانگی کا باعث ہے، جس سے عام لوگ تعجب کرتے ہیں، ہنستے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ مسکراتے تھے، اس پہ ہنستے تھے۔ آپ کا رونا دیکھیں تو وہ جیسے آپ کا ہنسنا تھا اسی طرح آپ کا رونا وہ بھی اعتدال پہ مبنی تھا، اونچی اونچی آواز کے ساتھ اور آہ و بکا کے ساتھ نہیں رویا کرتے تھے، بلکہ جیسے آپ کا ہنسنے میں کہکہے لگانا شامل نہیں تھا، اسی طرح رونے میں بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تاکہ وہ نیچے گر جاتے، آپ کے سینے سے آواز آ رہی، جیسے پہلے روایت گزری جیسا کہ چکی پیسنے کی یا ہنڈی کی، یعنی اس کے ساتھ کی تشبیہ دی گئی، آواز ہوتی، تو اسی طرح ہی آپ کا رونا بھی اعتدال پہ مبنی تھا۔ آپ کیوں روتے تھے؟ بعض میت پر رحمت کی وجہ سے، اس پہ جو
شفقت کی وجہ سے، بعض دفعہ اپنی امت پہ رحمت شفقت کے جذبے کی وجہ سے، بعض دفعہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، بعض اوقات قرآن سننے کی وجہ سے، اس سے تأثر کی وجہ سے، بعض دفعہ یعنی یہ مختلف ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں جو وجوہات آپ کے رونے کی. تو جو رونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شوق، محبت، اجلال، یہ مختلف پہلو اس کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت بھی ساتھ ساتھ اس میں ہوتی ہے. جب آپ کے بیٹے صاحبزادے ابراہیم وہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ہمیں رونا نظر آتا ہے. آپ کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہوئے، یعنی بچے پر رحمت شفقت کی وجہ سے. جب آپ نے اپنی ایک بیٹی کو دیکھا کہ ان کے نزع کا عالم تھا، روح جان کنی کا عالم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے. جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا، سورہ نساء سنائی، تب بھی ایک آیت پہ جب پہنچے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں. حضرت عثمان ابن مظعون جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے. جب سورج گرہن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی روئے. آپ نے اس وقت سورج گرہن کی نماز پڑھی اور نماز میں بھی رونے لگے اور خوب روئے. جب آپ اپنی ایک بیٹی کی قبر پہ بیٹھے تو وہاں پر بھی آپ روئے. اور بعض اوقات آپ رات کی نماز میں بھی رویا کرتے تھے. اسی طرح آپ کا جو خطبہ ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اسوہ حسنت ہے. آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں، آواز بلند ہوتی، غضب شدید ہو جاتا، غصے کا اظہار ہوتا، حتیٰ کہ کأنہ منذر جیش، حتیٰ کہ گویا کہ وہ کسی آنے والے لشکر سے جو حاضرین ان کو ڈرا رہے ہیں. لا یخطب خطبۃ الا افتتح بحمد اللہ، جب بھی خطبہ دیتے تو اس کی ابتدا اللہ کی حمد سے کیا کرتے تھے. تو خطبوں میں جو مزاح کرنا، لطیفے سنانا، اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ سننے والے جو ہنسنے لگے، یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا. آپ کا خطبے میں کیا چیزیں ہوتی تھیں؟ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بیان ہے، اللہ کی تعریف ہے، اسلام کی جو بنیادی ہیں ان کی تعلیم دینا ہے، جنت دوزخ آخرت کا ذکر ہے، اللہ کے تقوی کا حکم ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہے. یہ تمام چیزیں یعنی اور دیگر موضوعات اس سے آپ کے موضوع کے خطبے کے موضوع ہوتے تھے. جہاں بھی ضرورت ہوتی آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جیسے سننے والوں کی جو مخاطب لوگ ہیں، جس طرح ان کی مصلحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اس طرح خطبہ ارشاد فرماتے. بعض دفعہ خطبہ آپ کا چھوٹا ہوتا تھا، بعض دفعہ لمبا خطبہ ہوتا تھا. یہ حاجت کے بقدر، ضرورت کے بقدر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت دیکھتے، حالات جیسے ہوتے اس طرح سے آپ یعنی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ہم چند ایک اور پہلوؤں کا ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں. معاملات میں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان تھے، یعنی معاملات کرنے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت بھی کی، اجرت لی بھی، اجرت دی بھی، دوسرے کے ساتھ مشارکہ بھی کیا، شرکت بھی کی. آپ کا جو شریک تھا وہ بعد میں جب آپ کو ایک دفعہ ملا تو آپ سے اس نے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، کہ کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما کنت شریکی، کہ ہاں تم میرے شریک تھے. تو پھر آگے کہا کہ تم بہت اچھے، کہ کیا خوب شریک تھے تم، شریک پارٹنر، کیا خوب شریک تھے. لا تداری ولا تماری، تو اس کی یعنی تعریف فرمائی، جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، تم اچھے میرے پارٹنر تھے. آپ تحفہ دیتے بھی تھے، تحفہ قبول بھی کرتے تھے، اس پہ دوسرے کو یعنی تحفے پہ دعا بھی دیا کرتے تھے. اور اسی طرح قرض بھی لیتے تھے. قرض آپ نے رہن رکھوا کے بھی آپ نے قرض لیا ہے، بغیر رہن کے بھی لیا ہے، دوسرے چیز عاریتاً بھی لی ہے، بورو بھی کی ہے، اور آپ نے نقدن بھی چیز لی ہے، ادھار پہ بھی چیز خریدی ہے. اور جب آپ کسی سے کوئی قرض لیتے اور تو قرض کو اتارنے کا اہتمام کرتے تھے، اور ساتھ قرض دینے والے کے لیے دعائے خیر بھی فرماتے تھے. بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والاداء. آپ اس کو دعا کرتے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک،
اور ساتھ ہی کہتے کہ کسی نے قرض دیا ہے تو اس کی جزا یہ ہے کہ ایک تو اس کو ادا کیا جائے قرض، اور دوسرے اس کی تعریف کی جائے. اس نے آپ کے ساتھ ایک احسان کا نیکی کی ہے، اس کی تعریف کی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین پہ آپ نے اپنی ایک زمین جو تھی وہ اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیا کرتے تھے. سفارش آپ کے پاس بھی دوسرے کی سفارش کی جاتی تھی. بریرہ جو ایک لونڈی تھی، آزاد ہو گئی، ان کے اس لونڈی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کردہ لونڈی کے پاس سفارش کی، جو اپنے شوہر کو، جو سابقہ شوہر اس کو قبول کر لے، یعنی اپنی زوجیت میں رہنے دے. لیکن بریرہ نے سفارش قبول نہیں کی. اس کے بعد یہ یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دے رہے، صرف سفارش کر رہے ہیں، تو آپ نے اس پہ کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا. سفارش کرنے والا یعنی میں ہوں، اللہ کے نبی، تو یہ تمہاری کیسی، ایسی بات نہیں. سفارش کی، قبول نہیں کی گئی، کوئی اس کا مواخذہ نہیں، اس پہ عتاب نہیں کیا. تو یہ بھی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. آپ نے 80 سے زیادہ ایسے موقع ہیں جس پر کہ یعنی قسم کھانا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھانے کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 موقعوں پہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ قسم میں انشاءاللہ کہا کرتے، اور بعض دفعہ اس کا کفارہ دے دیا کرتے تھے، بعض دفعہ قسم کو پورا کر دیا کرتے تھے. کسی چیز کی قسم کھائی، اس کو پورا نہیں کرنا کیونکہ دوسری چیز زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کو کفارہ دے دیتے قسم توڑنے کا، بعض دفعہ پورا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے، لیکن مزاح میں صرف برحق بات ہی کہتے تھے. اور آپ بعض دفعہ مزاح یعنی بعض دفعہ توریہ بھی فرماتے تھے، لیکن توریہ بھی صرف حق کے ساتھ ہی آپ کا ہوا کرتا تھا. توریہ ایک الگ باب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوڑ لگائی، یعنی ریس اپنے چل کے اپنے پاؤں مبارک پہ دوڑ لگائی. اسی طرح آپ نے کشتی بھی کی، اور آپ اپنی جوتی خود ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اپنا کپڑا ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اور اپنا جو ڈول ہے وہ خود اٹھا لیا کرتے تھے. گھر کے کام اس طرح کرتے تھے. بکری کا دودھ دھوتے تھے، اپنے کپڑے کو صحیح کر لیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کرتے، ان کی ہیلپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے خود بھی اینٹیں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائی. آپ کی شان کے خلاف نہیں اس کو یعنی سمجھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ضیافت قبول بھی کی، دوسروں کی بھی ضیافت کی، خود دوسروں کے مہمان بھی بنے. آپ مریض کی عادت کیا کرتے تھے، جنازے میں جایا کرتے تھے، دعوت قبول کرتے تھے، اور یعنی جو بیوہ مسکین کے ساتھ ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتے تھے. اچھے شعر جو ہیں وہ آپ سنا کرتے تھے اپنے صحابہ سے، اس پہ ان کی تعریف بھی کرتے تھے. مریض کی عیادت میں دیکھیں تو آپ اپنے صحابہ کی جو مریض ہویا تھا ان کی عیادت کو جاتے. ایک غلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتا تھا اہل کتاب میں سے، وہ بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کی بھی عیادت کو گئے. مسلمان نہیں تھا، وہ بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کرنے گئے تھے. اپنے چچا جو کہ مشرک تھا، ابو طالب، ان کی عیادت کرنے گئے. وہاں پر ان کو اسلام کی دعوت دی، دونوں کو اسلام کی دعوت دی. یہودی جو لڑکا تھا وہ مسلمان ہو گیا، ان کے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، شرک پہ ہی ان کی وفات ہے. اسی طرح مریض کے آپ قریب ہوا کرتے، اس کے پاس بیٹھتے، اس کے سر کے پاس بیٹھتے، اس کا حال چال پوچھا کرتے، اور کہتے کیف تجدک، کیا حال ہے تمہارا، اس سے حال چال پوچھا کرتے تھے. آپ اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ مریض پر پھیرا کرتے. اللہم رب الناس اذهب الباس واشفه انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اسی پر بات ختم کرتے ہیں. ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ کی بہت سارے پہلو ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام پہلوؤں میں صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ عملی طور پر باقی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہماری زندگیاں اس قدر دور ہو چکی ہیں بہت سے اپنے گوشوں میں اسوہ حسنہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں دوبارہ سیرت طیبہ کی طرف پلٹا دے. صحیح معنی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو. محبت کی علامت یہی ہے کہ آپ کو اسوہ حسنہ بنایا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، اور اس طرح سے آپ کی اتباع کی جائے جیسا کہ صحابہ کرام نے آپ کی اتباع کر کے زندگی کے ہر گوشے میں کر کے دکھائی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو، مختلف اعمال جو آپ کام کرتے تھے، اس میں مختلف جو
یعنی اس کی اسوہ حسنہ کے طور پر کیا حیثیت ہے، یہ ایک الگ باب ہے. بعض اوقات اس کی اتباع واجب ہوتی ہے، بعض اوقات مباح ہوتا ہے، بعض اوقات مستحب ہوتا ہے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک الگ باب ہے، یعنی جہاں بھی موضوع بحث نہیں تھا. اللہ تعالیٰ یہ سننا کہنا قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے. جو برحق بات تھی، جو آیات احادیث پیش کی گئیں، اللہ ان کو ہمارے ذہن نشین فرما دے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.